اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين صدق الله العظيم۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 34 سے 24 سے 34 تک آیات تلاوت کی۔ اس صورت کا موضوع خاص جیسے کہ بیان کیا گیا تھا ایمان اور ابتلا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ابتلا کی شرط کہ جہاں جتنا ایمان ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور اتنا ہی امتحان بھی ہوگا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام کی ابتلا کا ذکر کیا، جن میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں کچھ تو ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا کے واقعات ہیں، کچھ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور پھر اختصار کے ساتھ دوسری قوموں کا بھی ذکر ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بابل کے ایک گاؤں میں پیدا فرمایا۔ اس وقت بابل کی حکومت دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط، طاقتور، خوشحال حکومت تھی، لیکن سب کے سب مشرک تھے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ نمروز بن کنعان حکمران تھا، اور وہ اپنے خیال میں خود کو خدا ہی کہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے گھوپ اندھیرے میں روشنی کا چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنے والد، اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی اور مضبوط دلائل سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ آپ کو ستانے لگے، اور معمولی نہیں بہت زیادہ انہوں نے ستایا، یہاں تک کہ ابن سعد کی روایت کے مطابق 7 سال تک آپ کو قید تنہائی میں رکھا، قید کیا، اور بالآخر انہوں نے طے کیا کہ اس نوجوان کو رستے سے ہٹانا ہی پڑے گا، اگر یہ زندہ رہا اور یہ اسی طرح کی تقریریں کرتا رہا تو یہ تو قوم کا مزاج بگاڑ دے گا
اور ان کو دوسرے راستے پہ لگا دے گا، لہٰذا اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے مدلل طریقے سے ان کو سمجھایا تو اس قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یعنی باپ بھی کوئی معقول جواب نہیں دے سکا کہ ہم یہ عقیدہ یہ مذہب کیوں اختیار کر رہے ہیں، قوم کے پاس بھی کوئی معقول جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بس ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئیں، آخر کوئی خیر تو کوئی بات تو ہوگی جو وہ کرتے تھے، حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر خود حکمران جو تھا نمرود، اس کے ساتھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہوئی، آمنے سامنے سے بھی گفتگو، جیسے کہ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو اس نے اپنے خیال کے مطابق کارروائی کی، تو ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اور تھا، تو آپ نے سمجھا کہ اس کو اسی دلیل میں کیوں الجھاؤں، ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں، ورنہ چاہتے تو اسی میں پھنسا سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب کی پہچان یہ ہے کہ وہ روزانہ مشرق سے سورج نکال کے مغرب میں ڈباتا ہے، تو بھی خدا ہے تو اس کا الٹا کر۔ تو دوسرے ہی سوال میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پچھاڑ دیا، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ کافر مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس سے کوئی جواب بن نہ پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے عقیدے اور نظریے سے ٹلے نہیں، باز نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فرماتے ہیں کہ فما کان جواب قومہ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا، ان کے پاس کوئی ان کے دلائل کا جواب تھا ہی نہیں، الا ان قالوا اقتلوہ وحرقوہ، مگر یہ کہ انہوں نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ یا تو اس کو مار ڈالو، ابراہیم کو جان سے مار ڈالو، یا اس کو آگ میں جلا ڈالو۔ یعنی کب تک ہم اس سے بحث مباحثہ کریں گے، ہمارے پاس تو اس کے دلائل کا توڑ ہے ہی نہیں ہے، اور یہ ایسی مدلل باتیں کرتا ہے کہ یہ تو بقول ان کے قوم کو بگاڑ دے گا، تو اس کا ایک ہی علاج ہے، یا اس کو قتل کر دو یا اس کو آگ میں جلا ڈالو۔ چنانچہ طے یہی ہوا کہ آپ کو آگ میں جلایا جائے، اور یہ اس وقت کارروائی کی جب آپ نے عملی طور پہ ان کے بت خانے میں داخل ہو کر بتوں کی توڑ پھوڑ کر دی تھی، کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو میں اتنا سمجھاتا ہوں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے جن کو تم پوچھتے ہو، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، تو چلو پھر کچھ کر کے دکھاؤں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو تمہارا کیا کریں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے فنکشن کے دن بت خانے میں جا کر سب کو توڑ دیا، جیسے سورہ انبیاء میں ہے، بڑے کو چھوڑا۔ اس پر جب وہ واپس آئے تو بڑے سیخ پا ہوئے کہ اوہو یہ کیا کر دیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، کس نے کر دیا، یہ کوئی بڑا ہی بے انصاف تھا جس نے یہ کارروائی کی۔ تو تلاش ہوئی تو کہا کسی نے کہ ایک ہی آدمی تو ہے پورے ملک میں، ایک ہی آدمی تو ہے جو ان کو نہیں مانتا، تو یہ کارروائی اسی کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا اور ان کو عوامی عدالت میں پیش کیا گیا کہ بتاؤ کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے، یعنی اب تک تو ہم آپ کی باتوں کو برداشت کرتے رہے، آپ تو اپنے حد ہی کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، بڑے میاں تو صحیح سالم ہیں، انہی سے پوچھ لو، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور آلہ قتل بھی تو انہی کے پاس ہے، تو وہ بتا دے گا۔ یہ بات جو کہی تو وہ شرم کے ہمارے سر جھک گئے، اس سے کیا پوچھے، یہ بیچارہ کیا بتائے گا جی۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم،
سر جھکائے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی بات تو تمہیں سمجھانے کے لیے اور اب تک سمجھاتا رہا ہوں، جو بولتے نہیں ہیں، جو خود کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیا بچائیں گے۔ بہرحال ان سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا، تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ انہوں نے قومی بت خانے میں پوری قوم کے بتوں کا ستیہ ناش کیا ہے تو ان کو پوری قوم کی طرف سے ایسی سزا ملنی چاہیے جو عبرت ناک ہو، اور وہ یہی ہے کہ ان کو آگ کے لاوے میں ڈالا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے آگ جلائی، اور دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑی کبھی آگ نہیں جلائی گئی کہ 3 مہینے تک تو اس کے لیے لکڑیاں ہی جمع کرتے رہے، اور جب مشرکین کو اپنے خداؤں کی نیاز دینی ہوتی تو نیاز میں بھی لکڑیاں ہی لاتے تھے، نیاز میں بھی لکڑیاں لاتے تھے، اور اس طریقے سے سرکاری طور پہ بھی۔ تو ایک بہت بڑا میدان اس کے لیے تیار کیا گیا، بہت بڑا، اس میں لکڑیاں 3 مہینے تک جمع کیں، پھر ان کو آگ لگائی کہ یہ سب کی سب سرخ ہو جائے۔ پتہ نہیں وہ آگ کتنے عرصے تک جلتی رہی۔ اس میں جب آگ جل رہی تھی تو تاریخی بات ہے، کوئی حدیث یا قرآن کی بات نہیں، تاریخی بات ہے کہ کچھ شرپسند جانور پھونک مارتے تھے، گرگٹ وغیرہ، جیسے گرگٹ وغیرہ جو ہے نا، ہاں پھونک مارتے تھے کہ اور بھڑکے۔ جانوروں میں بھی تو خراب مزاج کے ہیں نا۔ اور کچھ چھوٹی چھوٹی چڑیاں دریا سے، تالاب سے چونچ میں پانی لا کرو بلندی سے گراتی تھیں کہ یہ بجھے، یہ اللہ کے نبی کے لیے ہے تو یہ بجھ جائے، کچھ پھونک مارتے تھے کہ اور بھی جلے۔ مطلب یہ کہ ہر ایک اپنی ہمت کا مظاہرہ کرتا تھا، نہ کہ ان کے پھونک سے وہ بھڑکتی تھی اور نہ ان کی چونچ کے پانی سے کوئی بجھتی تھی، لیکن ہر ایک اپنی ہمت کے مطابق۔ تو خیر یہ آگ ایک عرصے تک جلتی رہی، اور پھر طے ہوا کہ اب ابراہیم کو اس میں ڈالے، تو ڈالیں گے اس طریقے سے۔ اب کوئی جہاز تو نہیں بٹھا کر اوپر سے گرا دیں اس زمانے میں، تو اتنی آگ جس کی تپش میلوں تک جا رہی ہے، جس کے شعلے میلوں، تو وہاں سے اتنے دور سے آخر پھینکے تو کس سے پھینکے؟ تو ان کے لیے منجنیق تیار کیا گیا۔ یہ اس زمانے میں ایک آلہ ہوتا تھا جس میں بڑے بڑے پتھر ڈال کے دور سے چرخی سے گھما کر پھینکتے تھے، قلعے توڑنے کے لیے، بڑے بڑے گیٹ توڑنے کے لیے، بڑی بڑی دیواریں توڑنے کے لیے۔ یہ جنگی آلہ ہوتا اس زمانے کا توپ خانہ جی۔ تو ایسی بڑی منجنیق تیار کی گئی، اس میں ان کو بٹھا کر دور سے اس کو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے گھما کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، انہوں نے پھینک دیا۔ کہتے ہیں اس وقت جبریل امین تشریف لائے، اللہ کی اجازت سے آتا ہے نا جبریل، تو کہ اس وقت آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا اما الیک فلا، مدد کی ضرورت تو ہے لیکن آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اما الیک، لیکن آپ سے فلا، آپ جائیے۔ کہا میری مدد کی ضرورت نہیں تو اللہ سے تو درخواست کر دیں۔ تو کہنے لگے کیا اللہ میرے حال کو دیکھ نہیں رہے؟ جی اللہ کو میرے حال کا میرے سوال سے پہلے ہی پتہ ہے، اگر وہ اسی سے خوش ہیں میں بھی خوش ہوں۔ تو اتنا زبردست توکل تھا ابراہیم خان کا، آخر اسی پر تو ان کو خلیل اللہ کا ٹائٹل ملا نا، خلیل اللہ جی۔ تو یہ بڑی آزمائش تھی ان کے لیے، بڑی آزمائش تھی۔ ہمارے ہاں مسٹر پرویز منکر حدیث جو مشہور گزرا ہے، ہاں جی، تو پرویز کہتا ہے یہ حقیقتاً ان کو آگ میں نہیں ڈالا گیا تھا، اس لیے کہ یہ لوگ معجزات کے منکر ہیں نا، یہ تو کوئی معجزہ نہیں مانگتے، تو معجزات کی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ وہ معجزہ نہ ہو۔ پہلے یہ حقیقتاً نہیں ڈالا گیا تھا۔ ارے میاں حقیقتاً نہیں ڈالا گیا تھا،
تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے کہ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا، آخر ڈالا گیا تھا۔ اور پھر سورہ انبیاء میں ہے کہ اللہ کا باقاعدہ تکوینی حکم آیا آگ کو، یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامت کا باعث بن۔ اگر ڈالا ہی نہیں گیا تھا تو پھر آگ کو خطاب کرنے کا کیا مطلب؟ جی تو بہرحال ایسے لوگ بھی ہیں جو معجزات کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا جی معجزات میں سے۔ جی کون؟ وہ تو احادیث کا منکر ہے، اور احادیث کا جو منکر ہوگا تو سارے معجزات کا منکر ہے۔ جی قرآن میں ہے لیکن وہ تعویلیں کرتے ہیں نا، وہ تو ہر معجزے کی طرح، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا عصا ہونا، عصا کا سانپ بننا، ہاتھوں کا چمکنا، لاٹھی کے مارنے سے پانی کے چشمے جاری ہونا پتھر سے، سب کی ایسی الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ حقیقت نہیں۔ جی جنات کے بھی نہیں قائل، یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتے، بلکہ وہ لوگ تو جنت دوزخ کے بھی قائل نہیں ہیں دراصل۔ ہاں جی کہتے ہیں بس یہی جنت ہے۔ جی مسلمان کہاں؟ وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن علماء نے تو کہہ دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک چیز ہے، ایک چیز ہے۔ ہاں جی تو بہرحال اردو میں نماز پڑھتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ حقیقی نماز جب ہوگی جب ہماری گورنمنٹ ہوگی، زکوٰۃ کو کہتا تھا ٹیکس ادا کر کے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو یہ خرافات سب کچھ۔ چلیے ایسے لوگ بھی آئے اور چلے گئے۔ تو فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ کہتے ہیں کہ صرف وہ رسی جلی جس میں ان کو باندھ کر ڈالا تھا، رسی تو جل گئی لیکن جسم کا ایک بال بھی کا نہیں ہوا، اور ایسے مسرت اور خوشی سے وہاں بیٹھے رہے کہ بعد میں فرمایا کہ جتنا سرور اور جتنا سکون مجھے اس عرصے میں ہوا جو آگ میں بیٹھا رہا، اتنا کبھی زندگی میں نہیں ہوا۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں چاروں طرف اور وہ پرسکون بیٹھے ہوئے آرام سے، ایک بال تک آگ نہیں جلائی، رسی ساری جل گئی جس میں باندھا ہوا۔ تو یہ ہے ان کی قربانی کہ وہ تو آگ میں کود گئے، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ابراہیم علیہ السلام کی اس ابتلاء اور آزمائش میں بہت سی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی قدرت کے قائل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بسلامت آگ سے نکل کر پھر بھی ایک عرصے تک قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، اتنا بڑا معجزہ دیکھ۔ وقال، اور ابراہیم سے میں فرمایا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، کہ دیکھو تم نے جو اللہ کے سوا یہ بت بنا رکھے ہیں، بت خدا بنا رکھے ہیں، تو یہ مودۃ بینکم آپس کی دوستی کے لیے تم نے بنا رکھے ہیں کہ ان کے ذریعے سے تمہارے اندر دوستانہ تعلقات قائم رہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہر ایریے کا کوئی نہ کوئی بت ہوگا، اور اس ایریے اور علاقے کے لوگ اس کی پرستش کریں گے تو ان میں تعلق پیدا ہو جائے گا، جی یہ فلاں بت کے پجاری ہیں، سب بھائی ہیں، پیر بھائی ہیں، پیر بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یعنی آپس میں مودت پیدا کرنے کے لیے تم نے یہ گھر رکھے ہیں، اس ایریے کا یہ ہے، اس ایریے کا وہ ہے، اس کے پوجنے والے ایک کمیونٹی ہیں، اس کے پوجنے والے دوسری کمیونٹی، تاکہ تمہارا آپس میں دوستی اور تعلق ہو۔ جیسے کہ ایک مسجد والوں کا تعلق ہوتا ہے، جی فلاں مسجد کے نمازی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم روز ملتے ہیں، تو یہ ایک ہی پجاری ہیں۔ اچھا، تو ایک معنی مودت کا آپس میں دوستی، آپس میں دوستی کے خاطر،
ایک یہ کہ مودہ مودودہ کے معنی میں ہے۔ مودودہ کا معنی یہ ہے کہ تم نے یہ جو خدا بنا رکھے ہیں بت، تو اس لیے بنا رکھے ہیں کہ تم ان سے پیار کرو، جیسے کہ ہر عابد کو اپنے معبود سے پیار ہوتا ہے، تو تم نے یہ اس لیے بنا رکھے ہیں کہ تاکہ تم ان سے محبت اور یہ تمہارے مودودہ یعنی محبوب ہوں، تمہارے پیارے ہوں۔ اور ظاہر بات ہے کہ معبود جو ہے وہ عابد کا پیارا ہوتا ہے۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہر باطل معبود باطل عابدوں کا پیارا ہوتا ہے، اور مومن سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا معبود ہے۔ مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کا سچا معبود ہے۔ تو تم نے یہ بت اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں آپس کی محبت کی خاطر، کہ ہم سب ایک کے پجاری ہیں، وہ اس کے پجاری ہیں، یا یہ کہ اس لیے کہ وہ تمہارے محبوب اور تمہارے پیارے ہیں، تم ان کے محب ہو۔ لیکن دنیا کی زندگی میں تو ایسا ہو سکتا ہے، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے سے لا تعلقی کا اظہار کرو گے، اور جی میں اس کو تو جانتا ہی نہیں ہوں، یہ کون ہوتا ہے، اس نے کب مجھے پوجا ہے جی؟ تو معبود کہیں گے ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم ان سے صدیوں پہلے گزرے تھے، انہوں نے ہمارے نام کا کوئی بت گھڑ کے پوجا ہوگا، ہم ان کو کیا جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ انکار کریں گے ان کی، اور یہ ان کے انکار کو دیکھ کر پھر ان سے انکار کریں گے، اچھا یہ نہیں ہے، نہ ہوں گے، وہ کوئی اور ہوگا جی۔ تو ایک دوسرے سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ یلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے پہ لعنت بھی بھیجیں گے، پھٹے منہ، میں جانتا ہی نہیں تجھے، لعنت ہو تم پر، میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ تو آج ان کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، وہاں انکار بھی کریں گے، لعن تان بھی کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور اللہ فرمائیں گے تم سب کا پھر ٹھکانہ، عابد و معبود سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو تمہیں وہاں جانے سے بچائے۔ اس کی کچھ تفصیلات سورہ بقرہ میں کہ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو یتخذ من دون اللہ اندادن، اللہ کے سوا اور شریک بناتے ہیں خدا کے، اور پھر یحبونہم کحب اللہ، یحبونہم ان سے ایسا پیار کرتے ہیں جیسے کہ معبود برحق اللہ سے پیار کرنا چاہیے، وہ معبودان باطل کی ایسا پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونا چاہیے۔ اور اس کے ان کے مقابلے میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یہ تو دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں اور وہ لوگ دیکھیں جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، کہ جب وہ اللہ کا عذاب قیامت کے دن دیکھیں گے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس وقت وہ سمجھ لیں گے کہ آج تو ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان بیچاروں کے پاس تو کچھ نہیں، جن کو ہم نے طاقتور سمجھا تھا تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آج تو ساری پاور اللہ کے پاس ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تو پھر ان عابد و معبود کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور جی ہم نے تو ان کو کچھ اور سمجھا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے تعلقات کٹ جائیں گے۔ اور پھر عابد اور معبود کیا کہیں گے؟ عابد کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، تو وہ کہیں گے کاش اگر ہمیں دنیا میں پھر جانا نصیب ہو جائے
تو ہم ان سے ایسا ہی منہ پھیریں گے جیسے انہوں نے آج ہم سے منہ پھیرا ہوا ہے۔ آج ہمیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم اگر دنیا میں پھر اللہ بھیج دے تو ان سے ایسے ہی لا تعلق ہوں گے جیسے یہ آج ہم سے لا تعلق ہیں۔ یہ تو عابد اور معبود کی بات ہے، اور حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم میں جا بجا جہنم میں جانے والے ان لیڈروں کا بھی ذکر کیا ہے، ان پیشواؤں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے قوموں کو بگاڑ رکھا تھا اور دنیا میں اپنے پیچھے چلاتے تھے۔ تو سورہ اعراف میں، سورہ صافات میں ذکر ہے، سورہ اعراف میں ذکر ہے، کلما دخلت امت لعنت اختہا، کہ جب بھی جہنم میں ایک پارٹی جائے گی، ایک گروپ جائے گا، لعنت اختہا، وہ اپنے جیسی پہلی گئی ہوئی پارٹی پہ لعن تان کریں گے، جو پہلے جا چکے ہوں گے نا، پچھلے جانے والوں پہ لعن تان کریں گے اور کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو ڈبل سزا دے، ایک اپنی گمراہی کی جو خود گمراہ تھے، ایک ہمیں بھی اسی رستے پہ لگایا تھا۔ یہ باپ دادے ہیں یا یہ ہمارے لیڈر ہیں یا غلط مذہبی پیشوا جو بھی ہیں، تو ہم تو ان کے بتائے ہوئے رستے کے پھر چلتے رہے ہیں، تو یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی غلط رستے پہ لگا، ان کو تو ڈبل سزا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، فکر نہیں کرو، سب کو ڈبل ملے گا، ان کو بھی ملے گا، تمہیں بھی ڈبل ملے گا۔ تم نے ہلاک شدہ قوموں سے عبرت حاصل نہیں کی؟ آخر میں نے انہی عقیدے اور نظریے کی قوموں کو دنیا سے مٹایا تھا، تو تم نے ان کی تاریخ پڑھ کے کوئی عبرت حاصل نہیں کی؟ تم اندھے بن کے ان کے پیچھے کیوں چلتے تھے جب کہ تمہیں پتہ تھا کہ اس جیسی قوم اللہ نے ہلاک کی ہے؟ تو سب کو ڈبل ملے گا۔ پھر وہ آگے جو گئے ہوں گے وہ کہیں گے مزہ آیا، ہمیں کہتے تھے کہ ان کو ڈبل سزا دی، مل گیا نا جواب تمہیں کہ تمہیں بھی ڈبل، تمہیں بھی ڈبل۔ تم نے کیوں ہوش سے کام نہیں لیا؟ تم کیوں اندھے بن کے ہمارے پیچھے چلتے رہے؟ اسی طرح سورہ سبا میں بھی، اسی طرح سورہ صافات میں بھی۔ تو بہرحال جن لوگوں نے دوسروں کو غلط رستوں پہ لگایا وہ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، جانے والوں کو جانے والے ان کو لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر انسان کے سامنے اللہ نے حق بات رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے انبیاء بھیجے، صلحاء بھیجے، مبلغین بھیجے، کتابیں بھیجی، رستہ واضح کیا، تو پھر کیوں تم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے تھے؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ آج تو تم نے دوستی کی خاطر ان کو خدا بنایا ہے، یا ان سے دوستی کی خاطر ان کو خدا بنایا ہے، لیکن کل قیامت کے دن تم ایک دوسرے سے تعلقات کا انکار کرو گے، بلکہ ایک دوسرے پہ لعن طعن بھی کرو گے، اور پھر سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کچھ حاصل اس بات سے نہیں ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آخری بات یہاں ذکر کی گئی ہے۔ آپ کی اس تبلیغ پر پوری قوم میں 2 فرد صرف اسلام کو انہوں نے قبول کیا، ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ جو آپ کی چچزاد بہن بھی تھی جی، اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھائی حاران کے بیٹے تھے جی۔ تو اس لیے فرمایا صرف 2 آدمی بس، اور وہ بھی گھر کے۔ فآمن لہ لوط، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پہ صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے، بیوی کا ذکر نہیں کیا لیکن وہ بھی۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ یہاں تو کسی کے پلے کوئی بات پڑتی نہیں ہے، اتنے دلائل سے میں نے سمجھایا، اتنے معجزات تم نے دیکھ لیے، اور تم لوگ ذرا بھی تبدیل نہیں ہوئے، تو لہٰذا یہاں اب رہ کر کیا کرنا،
یعنی حجت پوری ہوگی، اللہ کی طرف سے حجت پوری ہوگی، تو جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر نبی کو وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو انی مہاجر، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ انہ العزیز الحکیم، بے شک میرا پروردگار غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں، وہ سب پر غالب ہے جی، لیکن غالب ایسا ہے کہ ہر کام حکمت سے ہوتا ہے۔ یہاں تو جو غالب آ جائے تو تہس نہس کر دیتا ہے، لیکن اللہ ایسے غالب ہیں کہ غالب بھی ہیں، سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، لیکن کرتے ہر کام انصاف سے اور حکمت سے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام، 3 افراد کا قافلہ اب عراق سے جا رہا ہے، اللہ کے حکم سے اس ملک کو چھوڑ رہا ہے، اپنے وطن کی قربانی دی، اپنے عزیز و اقارب کی بھی قربانی دی اور پہلے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ جانا تھا آپ کو ملک شام، لیکن آپ نے سفر براستہ مصر اختیار کیا، عراق سے پہلے مصر گئے، مصر سے پھر فلسطین تشریف لائے۔ تو فلسطین اس وقت یہ شام ہی کہلاتا تھا سارا علاقہ، جس میں کچھ حصہ جارڈن کا، پورا سیریا، لبنان اور فلسطین، آج اسرائیل نام کی بھی وہاں جگہ ہے، تو یہ سارے کا سارا شام کہلاتا تھا۔ تو وہ شام تشریف لے گئے، یعنی مطلب یہ کہ آپ موجودہ فلسطین تشریف لے گئے، یعنی آج جس کو شام کہتے ہیں وہاں نہیں، آج بلکہ فلسطین میں، اور فلسطین میں یروشلم یعنی بیت المقدس، القدس، اس کے پاس ایک جگہ ہے، شہر ہے، سٹی ہے، الخلیل کے نام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، اس سٹی میں جا کر آپ آباد ہوئے، وہیں ساری زندگی گزاری، اور وہیں آپ کی اور آپ کے بیٹے کی اور آپ کے پوتے کی ایک ہی جگہ میں قبریں ہیں، نیچے زمین کے نیچے غار میں۔ اب وہ غار اوپر سے بالکل بند ہے، اور اس کے اوپر پہلے عیسائیوں نے چرچ بنایا ہوا تھا، لیکن بعد سلطان ایوبی جب آئے، انہوں نے فتح کیا اس علاقے کو، تو وہاں پر اب مسجد ہے، تو اوپر مسجد ہے، لیکن دراصل وہاں قبریں ہی ہیں، یعنی قبریں ہیں تو نیچے ہیں، جیسے کہ یہ مسجد ہے تو قبریں نیچے ہیں تہ خانے میں، لیکن یہاں بھی بڑی بڑی قبریں اوپر بنائی ہوئی، بہت بڑی بڑی، ایسی معمولی نہیں، یعنی ہے کہ قبر پورا خیمہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قبر، ساتھ حضرت سارہ کی قبر، اسحاق علیہ السلام کی قبر، ساتھ ان کی بیوی کی قبر، پچھلی سائڈ میں یعقوب علیہ السلام کی قبر، ساتھ ان کی بیوی کی قبر۔ تو دراصل وہ صرف قبریں ہیں، لیکن ہے وہ مسجد بھی، محراب ہے، اس میں منبر ہے، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ اصل قبریں وہ نیچے ہیں، ان کے نشان اوپر، کیونکہ نیچے تو کوئی نہیں جا سکتا نا، تو نشان اوپر بڑی بڑی قبریں بنا کر اوپر چادریں ڈالی ہوئی ہیں۔ جی ہاں وہی جگہ، وہ نیچے جانے کا پہلا رستہ ہوتا تھا، وہ اوپر اب سے بند کیا ہوا ہے، جی اب نیچے کوئی نہیں۔ تو وہاں آپ تشریف لے گئے، انہیں براستہ مصر ہو کر فلسطین الخلیل، تو وہیں ساری زندگی آپ نے گزار دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، جب آپ نے ہجرت کی تو دوران ہجرت آپ نے دعا مانگی تھی، رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ جب تک آپ عراق میں تھے تو آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور کافی زمانہ رہے وہاں پر، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ جب وہاں سے ہجرت کی تو آپ نے رستے میں اولاد کے لیے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، تو پھر کیونکہ براستہ مصر آئے تو ایک واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ مصر میں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، یہ پہلے بتایا بھی ہوگا آپ کو، بتایا بھی ہے۔ تو وہاں سے آپ کی حضرت سارہ کو خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ ملی، جو شہزادی تھی، تو وہاں کے بادشاہ نے متاثر ہو کر ان سے ان کی کرامت دیکھ کر متاثر کو خدمت کی تھی۔ اب وہ جب آئیں ان کے ساتھ تو ان کی اولاد تو نہیں سے، دونوں میاں بیوی بوڑھے تھے، تو حضرت سارہ ہی نے مشورہ دیا
کہ مجھ سے تو اولاد کی توقع نہیں جی، تو آپ یہ جو مجھے خادمہ ملی ہے اس سے نکاح کر لیں، اللہ تعالیٰ ہو سکے تو اولاد دے۔ تو ان کی کہنے پہ ان سے نکاح کیا تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا ان سے دیا۔ تو پہلے بیٹے آپ کے اسماعیل علیہ السلام، وہ جو دعا مانگی تھی رب ہب لي صالحین، تو پہلے بیٹے۔ پھر بہرحال ان کی تحریک پر اللہ کے حکم سے اور ماں بیٹے دونوں کو حرم میں بیت اللہ میں کے پاس لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اسحاق علیہ السلام اسی سارہ سے، تو یہ 14 سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام 14 سال حضرت اسحاق سے بڑے ہیں۔ تو اسی کا ذکر ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور صرف اسحاق نہیں بلکہ ان کے بعد ان کے بیٹے، یعنی ان کے بیٹے اور ان ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام، یہ بھی ان کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ تو کوئی 250 سال تو حضرت ابراہیم کی زندگی تھی، 100 سال کے بعد ان کو بیٹا بھی ملا حضرت سارہ سے، اور ان کی زندگی میں پھر بیٹے کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام پوتا، دونوں نبی یہ ان کی زندگی میں ملے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِ النُّبُوَّةِ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ ہی جاری کر دیا، بیٹا اور پوتا۔ دوسرا بیٹا تو مکہ میں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں جی، اور ان کی اولاد میں صرف نبی کریم علیہ السلام واحد نبی پیدا ہوئے۔ ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، اور پھر نبوت کا پورا سلسلہ ہی ان کی اولاد میں چل پڑا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد صرف نبی انہی کی اولاد میں پیدا ہوتا رہے، انہی کی اولاد، ان کی اولاد میں ہم نے نبوت کر دی۔ والکتاب، اور کتابوں کا نزول بھی کر دیا، کیونکہ بڑی بڑی کتابیں جتنی آئی ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بڑی چاروں کتابیں انہی کی اولاد میں آئیں جی۔ وَآتَيْنَا وَأَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نیکی کا اجر دنیا میں بھی دیا، دنیا میں بھی دیا، کہ ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا نام ہے، ساری قومیں ان کا احترام کرتی ہیں جی، ان کو امامت کا شرف عطا فرمایا، ساری قومیں ان کے پیچھے چلیں یا نہ چلیں لیکن ان کا احترام ہر قوم کرتی ہے، تو یہ دنیا میں ان کا عالی مرتبہ، عالی مقام ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے، اس لیے کہ وہ خلیل اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن محشر میں، کیونکہ ہر آدمی بغیر لباس کے قبر سے اٹھے گا، تو سب سے پہلے فرمایا حشر کے میدان میں لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی خاطر ان کا لباس بابلیوں نے اتار کر آگ میں ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدلے پہلا لباس ان کو پہنائیں گے، پھر اور انبیاء کرام کو، لیکن خود حضور علیہ السلام کو تو قبر سے اٹھتے ہی پہنا دیں گے۔ اس کا حضور نے ذکر ان کے ساتھ نہیں کیا لیکن الگ سے کیا، تو بہرحال یہ ان کا شرف ہوگا آخرت میں۔ وَلُوطًا، اور لوط کو بھی ہم نے نبی بنا کر بھیجا، تو یہ سفر میں عراق سے ان کے ساتھ تھے، رستے میں آتے ہوئے اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ رستے میں جب مشرقی اردن میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا اور حکم دیا کہ یہیں جو قوم ہے، قوم لوط جس کو کہتے ہیں، تو آپ ان کی اصلاح کے لیے یہاں پر ٹھہر جائیں۔ تو یہ پھر آگے سفر میں ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ رستے میں یہاں ٹھہر گئے۔ تو قوم لوط کا یہ مطلب نہیں کہ لوط علیہ السلام کوئی اس برادری سے نسبی تعلق رکھتے تھے، اس لیے کہ نسباً تو آپ عراق کے تھے، اس قوم سے نسبی تعلق نہیں۔ قوم لوط اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ان کے نبی تھے، تو لہذا نبوت کے لحاظ سے، امتی کے لحاظ سے یہ آپ کی قوم ہے، نسب کے لحاظ سے یہ آپ کی قوم نہیں تھی۔ تو یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا جہاں یہ لوگ آباد تھے۔ جو ان کی بابلی زبان تھی وہ بولتے، نہ عربی نہیں تھی وہ،
عربی کہاں تھی؟ عراق میں کوئی ان کی پرانی زبانیں تھیں، پھر آنے کے بعد بھی اپنی ہی زبان وہ بولتے تھے، پھر آگے چل کے عبرانی زبان یہاں پر فلسطین میں ہوئی، اور پھر آگے ان کی اولاد کے انبیاء کرام عبرانی بولتے تھے، اور کتابیں بھی عبرانی میں، پھر کچھ سریانی میں، یہ دو بڑی مشہور زبانیں تھیں۔ عربی زبان جو ہے وہ تو قوم عاد سمود کی زبان تھی، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سیکھی تھی، کیونکہ وہاں یمن کے لوگ ان کے پاس آ کر آباد، ان سے انہوں نے سیکھی تھی، اصل زبان ان کی بھی یہ نہیں تھی۔ وہ لوط علیہ السلام کو وہاں نبی بنایا، تو 4-5 بڑے شہر تھے، جن میں صدوم مرکزی شہر تھا، بہت بڑی سٹی، تو بڑا زرخیز علاقہ تھا، ہر قسم کی پیداوار ہوتی تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ بہت بڑی تجارتی منڈی بھی تھی یہ علاقہ، تو لوگ بڑے خوشحال اور بڑے متمدن تھے، لیکن ان کے اندر علاوہ کفر و شرک کی بیماری کے کچھ اخلاقی بیماریاں بھی تھیں، جن میں ایک سب سے بڑی بیماری ہم جنس پرستی تھی، جو اسی قوم نے ایجاد کی، اور اس سے پہلے اس بیماری کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے آئے، ان کا عقیدہ بھی درست کرنے کی کوشش کی، ان کی اخلاقیات کو بھی درست کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ فائدہ نہیں، اور جتنا عرصے تک وہاں رہے صرف اپنی 2 بیٹیوں کے سوا کوئی مسلمان نہیں ہوا، یہاں تک کہ بیوی تک بھی مسلمان نہیں ہوئی، کیونکہ شادی اسی قوم میں کی تھی۔ اذ قال لقومہ، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی جن کے لیے نبی بنائے تھے اس قوم سے کہا، انکم لتاتون الفاحشہ، کہ تم ایک بے حیائی کا کام کرتے ہو، ایک بے حیائی کا، بے شرمی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہل نہیں کی کسی نے بھی سب جہاں والوں میں اس کام کی پہل اور ابتدا تمہارے سوا کسی اور نے نہیں کی، تم پہلے لوگ ہو جو تم نے اس چیز کو ایجاد کیا، یہ تمہاری ایجاد ہے، تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ جانوروں میں بھی یہ کام نہیں ہے سوائے سور اور بندر کے، سور اور بندر کے علاوہ جانور بھی غیر جنسی فعل نہیں کرتے، تو گیا جانوروں سے بھی پرے ہو اس معاملے میں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، پھر آپ نے وضاحت سے ان کی بد اخلاقیاں، بد کرداریاں گن کر بتائیں، کہ تم لوگ مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی اللہ نے جو صنف تمہارے لیے پیدا کی ہے اس کو چھوڑ کر اپنی صنف کے پاس اس کام کے لیے تم آتے ہو، اور دوسرا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم رستہ بھی کاٹتے ہو، رہزنی بھی کرتے ہو، ڈاکے بھی ڈالتے ہو، تو خوشحال ہونے کے باوجود یہ بیماری تھی کہ کوئی قافلہ سلامت نہیں جاتا تھا، مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، تنگ کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، آوازیں کستے تھے۔ اور تقطعون السبیل کا ایک معنی اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم یہ غیر فطری کام کر کے نسل انسانی کا رستہ کاٹتے ہو، یعنی اگر یہی سلسلہ چل پڑا تو انسانوں کی نسل کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ نے نسل انسانی بڑھانے کے لیے جو جوڑ پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر تم اگر یہ کام کرو گے تو نسل تو نہیں آئے گی، مرد سے تو بچے نہیں جانے جائیں، تو یہ تم رستہ کاٹتے ہو انسانی نسل کا۔ لیکن دوسرا کام لوگ یہ تھا کہ وہ رازنی بھی کرتے تھے، ڈکیتی بھی کرتے تھے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجالس میں قابل نفرت کام کرتے ہو، قابل نفرت کام اپنی مجالس میں، یعنی اتنی مت ماری گئی تھی اس قوم کی کہ یہ برائیاں سیر عام کرتے تھے، مجلسوں میں کرتے تھے، آمنے سامنے کرتے تھے، یہ چھپ کر نہیں۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم یہ بدکاری، یہ فحش کام سیر عام کرتے ہو،
اور تم بات بھی نہیں سمجھتے، بڑے بے باک ہو۔ اس کے علاوہ اس کا عام معنی یہ ہے کہ تم اپنی مجالس میں قابل نفرت کام کرتے ہو، یعنی اس کے علاوہ بھی وہ یہی ہوتا تھا کہ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی گزرا اس پہ آوازہ کس دیا، اس کو گالی دے دی جی، اس پہ پتھر مار دیا۔ اور اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان منکرات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سر عام مجلس میں بیٹھ کر زور سے ہوا نکالتے تھے، گوز، اور اس میں مقابلہ ہوتا تھا، اس میں مقابلہ ہوتا تھا سر عام مجلس میں۔ تو یہ بھی ایک منکرات میں سے ہے، یہ بھی ایک منکرات میں سے ہے۔ تو بہرحال اپنی مجالس میں غیر فطری کام بھی کرتے تھے، لوگوں کو ستاتے بھی تھے اور یہ کام بھی کرتے تھے۔ یہ ساری خرابیاں ان کی گن کے بتائیں، قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بھلا ان کا کیا جواب ہے؟ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا کوئی جواب اس کے سوا نہ تھا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، مگر انہوں نے یہ کہا کہ اچھا میاں آپ ڈراتے دھمکاتے ہو کہ ہم غلط کام کرتے ہیں، قابل نفرت کام کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا کام کرتے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالی ہمیں سزا دیں گے، تو وہ عذاب لاؤ نا، جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں تو اللہ کا وہ عذاب لاؤ۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں اس بارے میں کہ یہ قابل نفرت کام ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں، اس پہ اللہ سزا دے گا، تو عذاب لاؤ۔ تو جب اس حد تک وہ قوم بے باک ہو گئی کہ اللہ کے عذاب کو بھی مانگنے لگ گئے، اور دوسری صورتوں میں اور بھی تفصیلات ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس آدمی سے ہم تنگ آ گئے ہیں، یہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے ہماری عیش و عشرت میں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے ملک سے نکال لیں۔ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ یار رو رو کی سم کے تھک گئے ہیں، تو لوط کے گھرانے والوں کو اپنے ملک سے نکال دو۔ یہ بس بڑے اپنے آپ کو پاک صاف کہتے ہیں اور ہمیں کہتا ہے بڑا پلیت اور گندے ہو اور گندے کام کرتے ہو، تو ان کا کیا کام ہے ہم گندے لوگوں میں رہنے کا؟ سو ان کو نکال دو۔ جب اس حد تک ہوئی کہ ان کو نکال دو جی، اور اس حد تک کہ خدا کا عذاب لے آؤ، تو اب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اب تو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، یہ مجھے اب یہاں رہنے ہی نہیں دیتے جی، اور اللہ کا عذاب ہی مانگتے ہیں۔ تو قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، آپ نے دعا میں کہ اے میرے پروردگار میری مدد کر اس فسادی قوم کے مقابلے میں تو کچھ کرنے سے رہا، میں ایک فرد ہوں، میرے ساتھ 2 بیٹیاں میری حمایتی، بیوی بھی حمایتی نہیں ہے جی، تو اب آپ ہی میری مدد کیجئے اس فسادی قوم کے مقابلے میں، آپ ہی نجات دیجئے۔ تو اللہ کی طرف سے نجات کا فیصلہ ہو گیا، نجات کا فیصلہ ہو گیا، قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ ہو گیا، اس لیے کہ جو مہلت کی میعاد تھی اللہ کے علم میں وہ پوری ہو گئی۔ تو اسی وقت تو اللہ کا نبی پھر دعا بھی کرتا ہے، جب میعاد پوری ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے وہی آ جاتی ہے، تو بہرحال فیصلہ ہو گیا۔ فیصلے کے لیے، سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ کتنے فرشتے آئے؟ بعض کہتے ہیں 3، بعض کہتے ہیں 5، بہرحال جبریل، میکائیل جی، ان کے ساتھ 2-4 اور فرشتے آئے، تو ان کی ڈیوٹی میں 2 کام تھے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر بڑھاپے میں ان کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینی، جس کا ذکر بھی ہوا ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر آ کر اس قوم کو عذاب دینا۔ تو لہذا پہلے بشارت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کا پیغام لے کر آئے، تو اس کی مزید تفصیل جو ہے نا وہ سورہ ہود میں گزر چکی ہے، یا دوسری صورت میں بھی ہے۔
تو سورہ ہود میں ہے کہ جب وہ آئے قالوا سلاما، تو انسانی شکل میں آئے، نوجوانوں کی شکل میں، انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے سلام کیا، قال سلام، انہیں جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ تو الیک سلیک ہونے کے بعد ان کو بٹھایا، اور ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ مزید گفتگو کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اس سے پہلے کہ مہمان آئے ہیں گفتگو کی جائے، پہلے ان کی تواضع کے لیے انتظام کیا۔ انجا بیجر خنیس، بیجر سمین، ایک پلا ہوا بھونا ہوا بچھڑا، یعنی بچھڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بھون بھان کے لا کر ان کے سامنے رکھا۔ وہ تو فرشتے ہیں، کھانے پینے سے پاک نہیں، ان کو ہاتھ نہیں بڑھایا۔ جب ہاتھ نہیں بڑھایا تو انہیں تشویش لائق ہوئی کہ خیر ہو، یہ کوئی اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ رواج ہو کہ جو کسی گھر میں کھانا نہ کھائے تو وہ کسی اور نیت سے آیا ہو، تو انہیں تشویش ہوئی کہ یار یہ کھاتے نہیں ہیں۔ ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو، خدا نہ کرے۔ تو فرشتوں نے چہرے پہ آثار محسوس کیا کہ یہ تو کچھ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں ہمارے نہ کھانے سے، تو انہوں نے حقیقت حال کا اظہار کیا کہ ہم کھانے پینے سے پاک ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں جی۔ تو بہرحال اور آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ یعنی آپ کو صرف خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اتنے عرصے میں بیوی پس پردہ تھی، یہ باہر سے لوگ آئے، غیر آدمی آئے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں، تو وہ سامنے آ گئی۔ فرشتوں سے اب کیا پردہ ہے، سامنے آ گئی۔ سامنے آئیں تو فرشتوں نے ان کو بشارت سنائی، نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، بے اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، بیٹے کی جس کا نام اسحاق اور اس کے پیچھے پوتے کی جس کا نام ہوگا یعقوب، دونوں باپ بیٹا نبی ہوں گے۔ انہوں نے مارے تعجب کے، جیسے عورتوں کیا ایسا مارا کہا، یا ویلتا االد انا، اے افسوس، اے کاش میں بھی جنوں گی بچے، یہ کوئی جننے کا موقع ہے، 100 سال کی گوڑیا ہوں، االد انا وانا عجوز وہذا بالی شیخا، اور یہ میرے میاں بھی بہت بوڑھے ہیں، میں بھی بہت بوڑھی ہوں، ان ھذا لشیء عجیب، یہ خوشخبری بھی بڑی عجیب ہے، اس موقع پہ تم خوشخبری سناتے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، کیا تم اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت جو تم پر ہے اے گھر والو، اس سے تعجب کرتی ہو؟ انہ حمید مجید، اللہ تو بڑی تعریفوں والا اور بڑا بزرگ ہے، اور وہ جو چاہے کرے۔ خیر ان کو خوشخبری سنائی، جب خوشخبری سنائی، اور فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءت البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف چلا گیا کہ یہ فرشتے ہیں، دشمن نہیں، اور ان کے پاس بیٹے اور پوتے کی خوشخبری بھی آ گئی، تو اب لگے پوچھنے کے اچھا اور کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا اب قوم لوط کی خبر لینی۔ اچھا قوم لوط، یجادلنا فی قوم لوط، یعنی ہمارے اس حکم کے بارے میں تکرار کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں، مطلب کہ ان کی خواہش تھی کہ کچھ تھوڑا سا اور بھی موقع ملے، ان کو شاید سمجھ جائیں۔ تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے کہ ان فی لوط، تمہیں خبر ہے کچھ؟ اس قوم میں تو میرا بھتیجا اللہ کا نبی لوط بھی رہتا ہے، تم کہ تو ہم اس کو ختم کرنے آئے ہیں، پتہ ہے کچھ وہاں؟ انہوں نے کہا سرکار ہمیں پتہ ہے، نحن عالم من فیہا، ہمیں خوب پتہ ہے کہ وہاں کون کون رہتا ہے، آپ فکر نہیں کریں، ہم اس کو اور اس کی اہل کو نجات دیں گے، ان کو پہلے نکالیں گے پھر قوم کی خبر لیں گے جی۔ تو بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت آ گئی، قالوا انا مہلکو آل ھذی القریہ، تو فرشتوں نے کہا اب دوسرا پروگرام یہ ہے کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئیں، یہ جو فلسطین کے اس کنارے پر ہے جی۔ کیوں؟ ان اہلھا کانوا ظالمین، کہ یہاں کے باشندے ظالم اور بے انصاف ہیں، اور ان کا وقت پورا ہو چکا ہے،
اب دوسرا کام ان کے پاس جانا. قال ان فیہا لوطا، وہاں تو لوط بھی برستے ہیں، لوط بھی بستے ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، آپ فکر نہیں کریں، ہم خوب جانتے ہیں جو اس میں بستا ہے. لننجینہ واہلہ، اس کو اور اس کے اہل کو، آل سے مراد یہاں پر صرف بیٹیاں ہیں، اچھا، نجات دیں گے. الا امرأتہ، سوائے بیوی کے، کیونکہ اہل میں وہ بھی ہے لیکن وہ نہیں بچے گی. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، وہ ساتھ جائے گی ہی نہیں، وہ ساتھ جائے گی ہی نہیں، لہذا اس کو بھی سزا ملے گی، اسی کہ وہ مشرک اور کافر ہے. یہ کہہ کر فرشتے وہاں سے رخصت ہو گئے اور قوم لوط میں پہنچ گئے. قوم لوط میں پہنچ کے تو فرشتوں کو اصل میں پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، اور وہ بھی انسانی شکل، وہاں بھی انسانی شکل اور خوب نوخیز اور نوجوان. آج تو کہنے گیا لوط کا گھر کہاں ہے، خیر ہو وہاں جانا. اس میں سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو لوط کے مہمان ہیں. وہ تو ویسے ہی ان کے دشمن تھے، اور دشمن نہ بھی ہوتے تو اس قسم کے لوگ ان سے بچ جائیں، لیکن انہوں نے بھی جان بوجھ کے ہی رستہ پوچھا کہ یہ آئیں تم ذرا خبر لیں. ہاں جی، ورنہ فرشتوں کو پوچھیں گے کیا، ڈائریکٹ ان کے دروازے پہ چلے جاتے. خیر وہاں چلے گئے، شہر میں منادی ہوگی. ان کی بیوی نے بھی کہ آج تو ماشاءاللہ شکار آیا ہوا ہے، تمہارے مزاج کے لوگ آئے ہوئے ہمارے گھر میں مہمان. وہ تو ایسے ہی کرتی. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ، آپ کو ان کا آنا بڑا ناگوار گزرا، بہت پریشان ہوئے. اس لیے نہیں کہ مہمان آئے خوش ہوئے، لیکن جیسے مہمان آئے اور جیسا مزاج قوم کا ہے، اب ان کی عزت و آبرو کیسے بچے گی، اس پر وہ بہت ناخوش ہوئے. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرًا، اور ان کا سینہ تنگ ہوا کہ خدایا ان میرے مہمانوں کی عزت کیسے بچے گی. قوم کو پتہ چل گیا وہ تو دھاوا بول دیں گے، ان کو بے آبرو کر دیں گے. ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ فرشتے ہیں، اس لیے کہ غیب تو اللہ جانتا ہے. جب وہ انسانی شکل میں آئے ہیں تو ان کو تو انسان ہی سمجھ رہے ہیں، کہ حقیقت حال اللہ جانتے ہیں. وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، ساری باتیں ہو چکی. قوم کے لوگ آ بھی گئے، دروازے پھلانگے، دیواریں توڑی، اندر گھسے. وہ باہر جھگڑا کر رہے ہیں کہ خدا را مت آؤ، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تمہارے لیے یہ پاکیزہ ہیں، یہ کیا تم نے نخرے بنا رکھے ہیں، کیوں تم مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بے آبرو کرتے. وہ تکرار کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہیں. فرشتے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے. جب بات بڑھ گئی، دروازے پہ آواز کی، تو انہوں نے کو اندر بولا کہ آپ تشریف لیں. اب انہوں نے فرمایا کہ آپ فکر نہیں کریں، ہم ان کی گوشوالی کے لیے آئے ہیں، آپ ان سے لڑیں گے کیا، آنے دیں ان کو، آنے دیں. جو ہی وہ اندر داخل ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے ایک ہی پر یوں مارا تو سب کی آنکھیں مٹ گئی. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، آنکھیں مٹا ہی دی سے، منہ بالکل ایک جیسا ہو گیا. لیکن بد کرداری کا چسکا کچھ ایسا تھا، آنکھیں مٹ گئی ہیں پھر بھی دیواریں ڈھونڈ رہے ہیں اندر جانے کے. تو بہرحال انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈرے نہیں اور غم نہ کریں، انا منجوک واہلک، ہم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بچائیں گے مگر بیوی نہیں بچے گی. کانت من الغابرین، یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، یہ تو آپ کے ساتھ جائے گی بھی نہیں، اور اس کی تباہی کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے. اور انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، اور لوط آپ اطمینان رکھیں، ہم اس بستی والوں پر، بستی کیا یہ پورا ملک ہی ہے نا، تو بڑی بستی میں چونکہ گئے تھا نا اس لیے بستی کا ذکر، ورنہ پورا ملک ہی لپیٹ میں لیا تھا. آسمان سے سخت عذاب بھیجنے والے ہیں، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کے فسق و فجور کے، ان کے گناہوں کے.
اب ان کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ بار ان کو جیسے سورہ ہود میں ہے حکم دیا کہ آپ صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے اہل کو لے کر شہر سے نکل جائیں، اس لیے کہ صبح ہوتے ہی ہم نے کارروائی کر دی، صبح ہوتے ہی۔ تو حضرت علیہ السلام دونوں بیٹیوں کو لے کر، بیوی کو بھی کہا لیکن وہ نہیں گئی، تو آپ لے کر شہر سے نکل گئے، چلے گئے۔ تو صبح ہوتے ہی فرشتوں نے اپنے پر زمین کے نیچے سے بچھا دیا۔ ایک ہی پر کافی ہے، ایک جبریل ہی کافی ہے، پر پوری آبادی، پورا شہر، پورا ان کا ملک اٹھا کر آسمان کے قریب لے کر الٹ کر دیا۔ الٹے کام کا الٹا نتیجہ، الٹے کام کا الٹ دیا، الٹ کر اوپر سے آگ کے شعلے اور پتھروں کی بارش بھی برسے کہ اس کی یہی سزا ہے۔ تو وہ پورا ایریا سرسبز و شاداب اور عمدہ مکانات اور کھیتی باڑی اور باغات سارے کا سارا سیاہ پانی ہو گیا، جس کا نام ہے بحر دود، بحر میت، ڈیڈ سی، جس میں کوئی جاندار نہیں ہوتا، جس میں کوئی چیز اگتی نہیں، پانی میں پانی والی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ عذاب کا نقشہ ہے، عذاب کا نقشہ ہے۔ لیکن کون سے عبرت حاصل کریں؟ اور ان قوموں سے قوم آج دنیا میں وہی گناہ اس قوم سے بھی کوئی زیادہ ہی ہے، اس قوم سے، وہ تو ایک خطہ تھا جس میں یہ گناہ ہوتے تھے، آج تو ساری دنیا میں وہ گناہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ان سے عبرت حاصل کرتا ہے نہیں، بلکہ الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں۔ اس دن ہمارا ایک دوست مولانا صاحب چرچ میں بلائے گئے، بلا لیتے ہیں کبھی کبھی، آپ بھی اپنا بیان کریں، انہوں نے اپنا بیان کیا، انہوں نے اپنا بیان کیا، کہتے ہیں بیان کے ساتھ میں نے اس فعل کا بھی ذکر کیا کہ یہ کتنا ناشائستہ فعل ہے، کتنا گھناؤنا فعل ہے، کتنا مکروہ اور ناپسندیدہ فعل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ چرچ کی جو پریسٹ تھی وہ عورت تھی، مرد نہیں تھا، عورت تھی، تو اس نے یہ ساری بات سنی، اس نے کہا آپ نے کیسی بات کر دی؟ اس نے کہا کہ کیا بائبل میں نہیں ہے ان کا تو سب؟ کہا ہے تو ہے۔ کہا پھر؟ کہا نہیں، وہ اس فعل کی وجہ سے نہیں، وہ تو میں بھی کرتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو میں بھی کرتی ہوں، اس فعل کی وجہ سے نہیں، وہ اس لیے کہ وہ مہمان نوازی نہیں کرتے تھے، یہ بھی کوئی جرم ہے؟ مہمان نوازی نہ کرنا کوئی ایسا سنگین جرم ہے کہ جس پہ بستیوں کو الٹ دیا جائے؟ پتہ ہے، لیکن اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے الٹی تعبیر، وہ بات نہیں تھی، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ اس لیے ان کو کیا، الٹا کیا گیا تھا کہ وہ مہمان نوازی نہیں کرتے۔ اس سوچو کو خدا کا خوف، تو یوں یہ لوگ جو ہے نا آنکھیں بند کرتے ہیں تاکہ اصل چیز جو ہے نا، اصل گناہ اس پہ پردہ رہے اور وہ ہم کرتے رہیں۔ تو ورنہ یہ جرائم ایسے ہیں جو آج ڈنکے کی چوٹ کیے جا رہے ہیں جی، اور قانونی تحفظ ان کو ان چیزوں کو مل رہا ہے قانون کا، تو ذرا بھی عبرت حاصل نہیں کی جاتی، اور آج تک وہ عبرت کی جگہ بنی ہوئی ہے، لیکن وہ آج تماشا گاہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، لیکن وہ تماشا گاہ بنا ہوا ہے، عبرت کوئی حاصل نہیں کرتا اسے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، ایک آیت رہتی ہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے اس میں ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو کوئی عقل کرتے ہیں، ان کے لیے نشانی چھوڑ دی ہے، اور وہ قیامت تک نشانی رہے گی۔ سعودی عرب میں ہمارے عزیز بھی ہیں دور سے اور جاننے والے، انہوں نے پچھلی دفعہ ایک قصہ بیان کیا کہ کوئی ٹریلا چلانے والا
روڈ جاتا ہے پورے ایریے میں جاتا ہے، تو وہ اسی ایریے کے قریب جہاں پانی نہیں تھا، خشک جگہ تھی، وہاں اس نے اپنا ٹریلا کھڑا کیا، رات کا وقت ہے، تھکا ماندہ ہوگا، تو اوپر جو سونے کی جگہ اس میں چڑھ کے سو گیا۔ تو کہتا ہے کہ وہ تو تھکا ماندہ تھا، سو گیا، ایک اکیلا تھا، رات کو زمین میں جنبش شروع ہو گئی، خشک جگہ دکھتی نا اس کے آس پاس بحر میت میں، ہلنے لگی، حرکت کرتے 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 ٹریلا ڈوبنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کو آدھا ڈوب ہی گیا تھا، زمین کے اندر دھنس گیا نا، وہ سامان لوڈ کیا ہوا تھا، اور وہ چیخ پکار کرتا ہے تو اس ایریے میں کوئی پتہ نہیں، لیکن کہیں کوئی آواز کسی کو کان لگ گئی کہ کسی نے ہیلی کاپٹر والوں کو یہ نہیں کال کر دی، تو مشکل سے ہیلی کاپٹر نے آ کر اس آدمی کو صرف نکال لیا، پورا ٹریلا جو ہے صبح رات سے صبح تک زمین کے اندر غائب ہو گیا، اسی بحر میت کے سائڈ میں۔ اور وہ بتاتا تھا کہ سال میں جب وہ دن آتا ہے تو سائڈیں کانپنے لگ جاتی، یعنی جس دن وہ عذاب آیا تھا ہر سال وہ اس کا آس پاس کانپتا ہے اور کوئی چیز ہو تو وہ دھنس جاتی ہے۔ تو جب وہ ٹریلر اس میں سامان سمیت دھنس گیا نا، تو اب کہتے ہیں حکومت نے چاروں طرف سے فینس لگا دیا کہ صحیح لوگ کھڑا ہوگا، رات کو آ کر کھڑا نہیں، تو کوئی عبرت حاصل نہیں، پھر بھی کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت